سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت مبارک۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور والدہ مائدہ خاتون جنت جگر گوشہ رسول حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اللہ اور ریحانت الرسول ہے، اور آپ کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ ان الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ، مقام غور ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، بھلا وہ اس فانی دنیا کی حکومت کے لیے کیا جنگ کریں گے۔ حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ کمال رافت و محبت تھی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا، عن ابن عباس من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دعوت کی اس نے مجھ سے دعوت کی۔ حسن منا وانا من الحسین، حسن مجھ سے ہے اور حسین سے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرزندوں کو اپنا پھول فرمایا۔ ہما ریحانی من الدنیا، اور وہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں نو نہالوں کو پھول کی طرح سونگتے اور سینہ مبارک سے لپٹاتے۔ شہادت کی خبر۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت الحارث حضرت عباس بن عبداللہ مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ایک روز حضور انور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے ایک پریشان خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا؟ عرض کیا، وہ بہت ہی شدید ہے، ان کو اس خواب کے بیان کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرر دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں نے دیکھا آپ کے جسد عطر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ تعالیٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل کی گود میں دیے گئے۔ ام فضل فرماتی ہیں، میں نے ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چشم مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی ہے کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا، کیا اس کو؟ فرمایا، ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل اس کی سرخ مٹی بھی لائے۔ حضرت امام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس یہ مٹی لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوابگاہ مقتل کی خاک ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اس قسم کی حدیثیں بکثرت وارد ہیں۔ کسی میں برش کے فرشتہ کے خبر دینے کا تذکرہ ہے، کسی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک کے کربلا تقویض کرنے اور اس خاک کے خون ہو جانے کی علامت شہادت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دینے کا تذکرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سجدہ کو طویل کر دینا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ سجدہ میں گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بچے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پر سے اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سجدے طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران سجدہ وحی نازل ہو رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہ تو سجدہ طویل کرنے کا حکم آیا اور نہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی، بلکہ میرا بیٹا حسین میری پشت پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں سر اٹھاؤں اور میرا بیٹا گر جائے، اس لیے میں نے سجدہ طویل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی سی تکلیف پہنچنا بھی حضور اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں، تو جب ظالموں نے میدان کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو تیروں، تلواروں اور نیزوں سے شدید ترین زخمی کر کے گھوڑے سے گرایا ہوگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ جب امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا ہوگا، اس وقت قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ 10 محرم الحرام بروز جمعۃ المبارک 60 ہجری رسول اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو حالت سجدہ میں نہایت بے دردی اور صفا کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ قلب میں اتنی ہمت نہیں کہ اس منظر کے مقتل مزید کچھ بیان کر سکے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خانوادہ اور آپ کے اصحاب کی لازوال قربانی نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ ظلم اور ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا چاہیے، راہ حق پر پایا استقلال میں ذرہ بر لغزش بھی نہیں آنی چاہیے۔ اے کاش ہم بھی امام حسین کی طرح دین اسلام کی سربلندی، بقا اور تحفظ کے لیے ایسی عظیم الشان قربانی پیش کر سکیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔